بہترین تحفہ حضور کے لیے اگر کچھ بھیج سکتے ہو تو اسے درود شریف کہتے ہیں. اور درود شریف اتنا عظیم تحفہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم آقا پر ایک بار درود پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے 10 بار اللہ اس پر درود نازل فرماتا ہے. حضور پہ ایک بار درود پڑھنے والا کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا، اللہ نازل فرماتا. اور تم ایک بار پڑھتے ہو خدا تم پہ 10 نازل فرماتا ہے. 100 بار پڑھو تو 500 بار پڑھو تو 1000 بار پڑھو تو. اور درود پڑھنے والا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے خلوص دل سے، مرنے کے بعد اس کی قبر کو مٹی نہیں، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. جو کثرت سے درود پڑھے قبر کی مٹی اس کا جسم نہیں کھا سکتی، بلکہ پھر اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتی. تو سلطان محمود غزنوی 1000 بار روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، اس کے بعد ہی بستر پہ جاتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ کسی حکومت کی مصروفیت میں درود پڑھنا بھول گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک عاشق رسول کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ محمود سے کہنا کہ روزانہ جو تحفہ بھیجتے تھے وہ آج پہنچا نہیں. ہائے ہائے، دیکھو یہ عشق والوں پر میرے آقا کا انعام ہے. کوشش کرو کہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو 500 بار پڑھا کرو. 5 منٹ 6 منٹ کا کام ہے. 1000 بار پڑھو گے تو 10-15 منٹ کا کام ہے. سب سے مختصر درود شریف یہی ہے. اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ درود پیش کرتا ہے. فلاں ابن فلاں نے آپ پہ درود بھیجے. اس کی غیبت کرنے سے کیا ملنا، اس کی چگلی کرنے سے کیا ملنا، گالی گلوچ کرنے سے کیا ملنا، اس کے بارے میں بکواس کرنے سے کیا ملنا، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں ہانکنے سے کیا ملنا. اللہ کے بندو حضور پہ درود پڑھو. حضرت سیدی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑے مزے میں کہتے ہیں، ان کا بڑا مشہور کلام ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اسی میں لکھتے جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آقا پہ درود پڑھا کرو. تو محمود غزنوی کے درود 1000 بار پڑھنے کا حال یہ تھا. اسی لیے ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور جسم صحیح سلامت تھا. درود شریف کی برکت ہے. تو محمود غزنوی کے بارے میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ محمود غزنوی کے ایک غلام تھے مشہور، وہ بھی غلام ہوئے، ان کا نام ایاز ہے. اور ایاز نے غلامی سے حاضری دے کر اتنی ترقی کی کہ بعد میں ایاز محمود کے وزیر بنے اور سب سے قریبی وزیر بنے، بڑے معتمد خاص بنے. تو محمود غزنوی کے یہاں ایاز اتنے معتمد ہو گئے کہ ایاز کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کے جوان ہونے کے بعد محمود نے اپنی خدمت پر ایاز کے بیٹے کو رکھ لیا. جو بھی کام کاج بہت گھریلو ہوتے اور ذاتی ہوتے اور محمود کی ذات سے متعلق ہوتے تو محمود وہ سارے کام ایاز کے بیٹے کو کہتا. محمود بھی بڑے عاشق رسول، ایاز بھی بڑا عاشق رسول. ایاز نے حضور کے عشق میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھا کر. بلکہ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا تمہیں کیا برا لگتا ہے، تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ تمہارے گھر میں 3 بیٹے اور تینوں کا نام محمد ہو. یہ بھی محبت کی علامت ہے. اور یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی عشق اور محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اللہ باپ بیٹے دونوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے. برکت ہے حضور کے نام کی. جس کے نام کی اتنی برکت ہے اس کی ذات کی برکتوں کا عالم کیا ہو. تو محمود غزنوی بڑے عاشق رسول، ایاز کے بیٹے کو خدمت پہ رکھا تھا
ایک دن غسل خانے میں ایاس کے بیٹے نے پانی رکھا غسل کے لیے، اور کوئی ضرورت کی چیز رکھنا بھول گیا، تولیہ وغیرہ کوئی ضرورت کی چیز رکھنا بھول گیا، تو اندر سے محمود غزنوی نے آواز لگائی، او ایاس کے بیٹے، وہ فلاں چیز تم نے نہیں رکھی۔ جب یہ آواز آئی تو ایاز کھڑے ہو گئے، محمود غزنوی کا انتظار کرنے لگے۔ محمود جب غسل خانے سے باہر آئے تو کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اگر جان کو بخش دیں تو ایک سوال کر سکتا ہوں، جہاں بخشی ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ محمود نے بڑے خوش دلی خندہ پیشانی سے کہا، ایاز تمہیں خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت، تمہیں تو اجازت ہے، تم ہر بات کر سکتے ہو، بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو ایاز نے انتہائی ادب اور لجاجت سے کہا کہ غلام زادے سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے اس کا نام لینے کی بجائے آپ نے ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا؟ آپ جب بھی میرے بیٹے کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں، آج آپ نے میرے بیٹے کو ایاز کا بیٹا کہہ کے کیوں پکارا، نام لے کے نہیں پکارا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ناراض ہیں اس سے؟ مجھے خوف لگتا ہے کہ میرے بیٹے سے کہیں آپ ناراض تو نہیں۔ ایاز کی یہ بات سن کر حضرت محمود غزنوی کا تیور بدل گیا، فرمایا، ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور جب میں حمام میں تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نام محمد کبھی بھی بے وضو نہیں لیا کرتا۔ بادشاہ لوگوں کا حال یہ تھا، اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو غلام، کون بادشاہ وہاں، اور کس کی اوقات کیا ہے، کس کی حیثیت کیا ہے، جسے جو ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کے خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ اور ایک مقام پر میرے امام فرماتے ہیں، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ بادشاہ کے خزانے میں وہ چیز نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی جھولی میں موجود ہے۔ تو یہ بادشاہوں کا حال تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی تعظیم کرتے، اتنا احترام کرتے، اور آج عوام کا حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جا رہا ہو، حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ بلکہ ایک دکھ کی بات آپ کو بتائیں کہ صحابہ کرام تو بارگاہ رسالت میں سرگوشیوں کے ساتھ، یعنی کانوں کو منہ لگا کر کے بات کرتے، آواز اونچی نہ کرتے، آواز بلند نہ کرتے، یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، قرآن کے احکامات جو اللہ نے بیان کر دیے، جب تک اللہ رسول اس کو کسی دور اور زمانے کے لیے خاص نہ کرے، دنیا کا کوئی انسان اس کو خاص نہیں کر سکتا، وہ قیامت تک کے لیے۔ اللہ رسول اگر کسی دور زمانے کے لیے خاص کر دے تو وہ خاص ہے، باقی اللہ رسول کے جو فرامین ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تب قرآن کہہ رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب کی آواز پر آواز اونچی نہ کرو۔ ہمارے اسلاف نے لکھا کہ آج بھی اگر کوئی رسول اللہ کے در پر جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وہاں بھی اپنی آواز کو اونچی نہ کرے۔ آپ غور کریں، یہ حالت ہے کہ نہیں، کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج جب ہم در رسول پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سنہری جالیوں کے سامنے ویڈیو کال کر کے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی محفل میں ہم جائیں اور وہاں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا، حضور کی بات بیان ہو رہی ہو، تو ہمیں وہاں کا بھی ادب کرنا چاہیے، وہاں بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، بے ادب ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، پیروں